کسی انسان کا دوسروں کے بارے میں کوئی ایسی منفی رائے یا اندازہ قائم کرنا جس سے بھائی چارے پر اثر پڑے بدگمانی کہلاتا ہے، جبکہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے اور بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بدگمانی ایک ایسی اخلاقی برائی ہے جس کی وجہ سے انسان بغیر دلیل کے کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی شک یا برا خیال دل میں بٹھا لیتا ہے اور پھر اس خیال کے زیر اثر اپنے شک کی تصدیق کے لیے اس کی جاسوسی اور ٹول لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدگمانی اور دوسرے لوگوں کے معاملات میں مداخلت سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، بدگمانی سے بہت زیادہ بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کے متعلق جاسوسی مت کرو۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدگمانی سے بچو، بے شک بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فرامین سے ہمیں بدگمانی سے بچنے اور حسن ظن اختیار کرنے کا درس ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے حسن ظن کو فروغ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں حسن ظن اختیار فرماتے۔ ایک بدری صحابی حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتح مکہ سے پہلے جنگی حکمت عملی کے بارے میں ایک بھول ہو گئی۔ صحابہ کرام کو ان صحابی کے اوپر بہت غصہ آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق حسن ظن اختیار فرمایا اور اپنے صحابہ کو بھی حسن ظن اختیار کرنے کی تلقین کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استفسار پر ان صحابی نے اپنی نیت سے آگاہ بھی کر دیا تھا۔ اگر ایک مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کسی عمل پر سزا دی تو دوسرے صحابہ نے ان کے متعلق سخت کلمات کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ ایسا مت کہو، اس میں یہ خوبی بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عطیات سے نوازا اور پوچھا کہ کیا تم خوش ہو؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شان کے مطابق عطا نہیں فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس پر ناراض ہوئے اور اس کے متعلق برا گمان کرنے لگے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور اسے مزید عطیات سے نوازا۔ پھر پوچھا کہ اب خوش ہو؟ اس نے جواب دیا کہ جی ہاں، اب میں بہت خوش ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اب جاؤ اور اپنے متعلق بدگمانی کو دور کر دو اور انہیں بتا دو کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوش ہوں۔ بدگمانی اور کسی کے عیب تلاش کرنا وہ اخلاقی برائی ہے جو معاشرے اور خاندان میں بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ اس کے نتیجے میں پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے، اور بدگمانی کی وجہ سے ہمارے عزیز اور خون کے رشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں، خاندانوں کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ بدگمانی کرنے والا شخص نہ صرف خود اس کے برے اثرات کا شکار ہوتا ہے بلکہ وہ معاشرے کے دیگر افراد کے لیے بھی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ بدگمانی کرنے والا شخص بے چینی اور ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ بدگمانی کی وجہ سے رشتوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ بدگمانی کرنے والا شخص نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ بدگمان شخص کا معاشرے کے دیگر افراد پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ بدگمانی ایک ایسی بیماری ہے جس سے معاشرتی بگاڑ کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے متعلق حسن ظن کا مظاہرہ کرتے ہوئے بدگمانی سے پرہیز کریں اور بغیر تحقیق کے بدگمانی کا شکار نہ ہوں۔